अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अल्लाह के फजल व करम से खैर खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप जा रहे हैं खुश बात से मुस्कुराते रहिए, आमीन। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ कि कल मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि आप जो वीडियो बना रही थी तो एक खेत में एक गाय थी और वो क्या खा रही थी, इधर घास खा रही थी या कोई और चीज़। तो ये खाली ज़मीनें हैं क्योंकि अभी अभी इनसे फसल पक के तैयार होके घर गया है। तो जो भी होती है ज़मीनें खाली, वहाँ पे थोड़ी बहुत घास होती है और जो भी चीज़ यहाँ पे उगाई जाती है ना, बारिश की वजह से वो थोड़ी बहुत अभी ताज़ी रहती है। तो ये जो हम लोग खेतों में जानवर बांध देते हैं ना, तो इनसे जानवरों का यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खुराक हासिल करते हैं ये जानवर यहाँ से। अब देखें, ये जो घास खा रही है ना, ये वाला घास भी इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये खा रही थी, मुझे पता ही नहीं चला था, मुझे समझ भी नहीं आई थी आप किस बात कर रही थी घास की और क्या खा रही थी। और अब जो वीडियो का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, उसके मुताबिक आपसे बात करेंगे। तो देखें कि जो ये लोग हैं, सोनिया और वसीम भाई, इन लोगों ने जो यहाँ पे ड्रामा किया हुआ है, जो गंद मचाया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये गंद ही बोलूँगी क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ गंद है। इसका दूर से कोई भी तल्लुक़ वास्ता नहीं है, हकीकत से कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। अब जो लोग इन दोनों को सपोर्ट करते हैं ना, मैं उन बहन भाइयों के लिए भी कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है। वो जिसको पसंद करे, जिसको सपोर्ट करे, उसकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन मैं उन बहन भाइयों से, मोहतरम बहन भाइयों से मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आंखें खोलें और हकीकत देखें, क्योंकि आप लोगों को जो कुछ दिखाया जाता है वो और है और बैक कैमरा कोई और है। आज मैं यहाँ पे एक कमेंट्स भी पिन करूँगी, वो भी आप लोग देखना और सोचना कि जो औरतें अपने बदगमरों की बातें, अपने मियाँ बीवी के रिश्ते की पर्सनल बातें लोगों के साथ शेयर करती हैं, उन औरतों को आप लोग क्या कहते हैं? क्या मेरी जो रिस्पेक्टेड बहनें हैं, आप मुझे ये बताएं, जो हमें कहती हैं गलत, आप मुझे ये बताएं कि हर जो भी औरत शादीशुदा हो तो उनके दरमियान मियाँ बीवी में 100 इस तरह की बातें होती हैं, 100 मसले मसाइल होते हैं। क्या आप मुझे बताएं कि आप अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर कर सकती हैं? आप बता सकती हैं मेरा हस्बैंड ऐसा है, और अब आपके जो शोहर हैं वो कह सकते हैं कि हमारी बीवी ऐसी है, क्योंकि ये अल्लाह पाक का भी फरमान है कि वो मर्द और औरत अपनी पर्सनल बातें, औरत अपनी दोस्त के साथ, औरत के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। तो फिर सोनिया क्यों सब लोगों को ये बातें शेयर करती फिर रही है? क्या सोनिया का ये इकदाम गलत है? और मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं ख़ास करके उन बहनों के लिए कहना चाहती हूँ, मुझे कहने का हक़ भी नहीं है और मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ, सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा। लेकिन यहाँ पे है एक औरत के घर का मसला, एक बेटी के घर का मसला है, और इस वजह से मैं आपको ये कह चुकी हूँ कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ से आपको बैकग्राउंड में ये नज़र आ रहा है, यहाँ इस तरफ हमारा खाना काबा शरीफ है और मैं उसी की तरफ मुँह करके खड़ी हूँ। मैं इस बात की खुद गवाह हूँ। सोनिया ने क्या पता मुझे किस ज़राए से बताया और किस तरीके से ये बात मुझे पता चली है कि मैं इतनी बड़ी कसम उठा के आप लोगों को बता रही हूँ कि ये बात बिल्कुल सच्ची है, ये झूठी नहीं है। सोनिया ने बताया अपने हस्बैंड के बारे में कि वो कैसा है और किस तरह का, मतलब आगे मैं नहीं कुछ बता सकती क्योंकि मेरी वीडियोस मेरे भाई भी देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी बात को ज़्यादा समझें और इसको बात को गहराई में जाके समझें कि सोनिया क्या कहना चाहती थी अपने हस्बैंड के बारे में, उसने क्या मुझे बताया होगा या किसी दूसरे को क्या बताया होगा। जिस किसी को भी बताया उसने सोनिया का ही मुझे मैसेज विद सोनिया की आईडी के साथ मुझे भेजा। तो फिर आप मुझे क्या कह सकती हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ या ये बात सच्ची नहीं है या इस बात से हकीकत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब आप लोगों के लिए है कि आप लोग आंखें खोलें और इन लोगों की हकीकत को समझें, क्योंकि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर हो भी जाती है बात
کبھی کبھی عورت میں بھی کچھ ایسے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، عورت میں بھی کمزوری ہو جاتی ہے، مرد میں بھی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، کسی کو حامی ہوتی ہے، تو دوسرے کی حامی کو ایک فریق بات کا پتنگڑ بنائے، کیونکہ میں نے کچھ اتنے کیسز بھی دیکھے ہیں جہاں پہ مرد میں کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن وہ عورت صبر و شکر کرتی ہے اور یقین مانے میں خدا کو حاضر نظر جان کے یہ کہتی ہوں نا کہ میری خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہوا مسئلہ ہے کہ اللہ پاک نے اس عورت کو صبر کا پھل بھی دیا، اور جو مرد میں تھوڑی سی پرابلم تھی نا، یا بہت بڑی پرابلم آپ کہہ لیں، لیکن اسی مرد سے اس عورت کے بچے ہوئے۔ تو سونیا کی یہ بات انتہائی غلط ہے۔ ایک عورت کو جب غلط کہہ رہی ہے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ کچھ اس بات میں ہے کہ میں اس عورت کو عورت ہونے کے باوجود غلط کہہ رہی ہوں، نہ میری وہ رشتہ دار ہے نہ اس کا ہسبینڈ رشتہ دار ہے۔ پھر جس طرح اس کے ہسبینڈ نے ریئیکشن والوں کے لیے بولا تھا، اس کی تو ہرگز حمایت کر بھی نہیں سکتے، لیکن جو بات ہوتی ہے سچی، جو ہم خدا کو حاضر نظر جان کے بات کہتے ہیں وہ بات بالکل سچی ہوتی ہے۔ ان کی باتوں میں، ان جیسے لوگوں کی باتوں میں اللہ پاک کو بھی شامل نہیں کرنا چاہیے، لیکن شامل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے ہی بنائے ہوئے یہ انسان ہے اور اللہ پاک نے ہی یہ رشتہ بنایا ہے میاں اور بیوی کا۔ تو پھر جب اتنے پیارے رشتے میں یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ بات بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اب میں بات کرنا چاہوں گی وسیم کے حوالے سے، کہ وسیم نے جو بات اپنی ویڈیو میں کی ہے وہ میں بات آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بندہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ جو لائبہ لائیو والا چینل ہے یہ لوگ سونیا لوگ صحیح بات کرتے ہیں، جہاں بات ہوتی ہے نا سچائی کی وہاں پہ میں ان بندوں کا ساتھ بھی دیتی ہوں جو لوگ بات کرتے ہیں جہاں اور یہاں پہ سونیا لوگ بالکل سچے ہیں، کیونکہ لائبہ لائیو والا چینل آج کل اور کیونکہ جو لائبہ لائیو والا چینل ہے سوری وہ میری آگے تھی بھتیجی نیچے سے وہ باتوں میں لگی جس میں بات بھول گئی، تو لائبہ لائیو والا چینل اب وسیم ملک کے نام سے ہے، اور وسیم ملک اسی پہ اپنے جو ویلاگز ہے وہ شیئر کر رہا ہے، اور ان لوگوں کو کوئی اس نے نہیں دیا اس بات کے۔ میں خود اس بات کو مانتی ہوں کہ سونیا لوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں۔ یہ بندہ بھی ایک نمبر کا فراڈی بندہ ہے، اور اس کی شکل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے کرتوت جو سونیا نے اس لوگوں کے سامنے ظاہر کی ہیں اس وجہ سے اب یہ بندہ بہت ہی بیبا اور بہت ہی سچا بن رہا ہے۔ لیکن یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، اور گھر کا جو ہوتا ہے سسٹم وہ مرد اور دونوں چلاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ لوگ کسی کو بھی قصوروار نہ سمجھیں، دوسرے کو آپ لوگ فری ہینڈل دے دیں کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ ایسا ہے، لیکن یہاں پہ سونیا بھی خراب ہے اور وسیم دونوں خراب ہیں۔ اب دیکھیں جس عورت کے پاس جس گھر میں بچوں کے بیگ کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کو اچھا لنچ نہیں بنا کے دے سکتے اسکول کے لیے، وہ عورت اتنا کچھ کیسے خرچہ کر سکتی ہے سولر کے لیے، اے سی کے لیے؟ پہلے بھی لوگ گاؤں میں رہتے تھے جن کے پاس لالٹینیں ہوتی تھیں، لالٹینوں سے وہ لوگ گزر کرتے تھے، اب لائٹ آ گئی ہے، سہولتیں آ گئی ہیں، زندہ انسان کا حق بنتا ہے ساری جو بھی سہولتیں ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھانا، لیکن پہلے ہوتا ہے بچوں کا۔ انسان خود بھوکا رہ سکتا ہے لیکن بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتا، خود کپڑے نہیں پہن سکتا لیکن بچوں کو اچھے کپڑے پہنائے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ مزمل اسکول میں کیسے کپڑے پہن کے جاتا ہے، پھر مزمل کو جو لنچ دیا جاتا ہے سوکھی روٹی دی جاتی ہے، میں اس بات کی گواہ ہوں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ مزمل جب آیا اسکول سے وہی اپنا لنچ باکس کھول کے اس میں سے وہ جو لنچ نکال کے کھا رہا تھا وہ ایک سوکھی روٹی تھی، ایون کہ آملیٹ بھی نہیں تھا، ایمن کا بیگ بھی نہیں ہے، ایمن کے بال بھی نہیں بنائے گئے، صرف اٹھا کے روٹین شیئر کی گئی، اور روٹین جو شیئر کی گئی مارننگ اس میں آپ نے دیکھا کہ جب اچھی خاصی صبح ہو گئی تھی اور روشنی تھی تو یہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اللہ پاک کا یہ فرمان ہے کہ دیکھیں اس ٹائم آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے جب انسان کو دوسرا انسان جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز ہوتی ہے، اگر انسان اس کو اچھی طرح سے پہچان لیتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے تو اس ٹائم جو نماز ہوتی ہے وہ قضا ہوتی ہے، وہ نماز میں نہیں ہوتی جو ہم نماز صبح صبح اٹھ کے تھوڑا اندھیرا اور تھوڑا اجالا ہوتا ہے اس ٹائم پڑھتے ہیں۔ اتنا ہونا چاہیے ٹائم کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ دکھائی دے،
یہ والا ٹائم ہوتا ہے نماز کا، صبح صادق کا ٹائم، لیکن اس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ جو نماز ہوتی ہے نا، وہ آ جاتی ہے قضاء میں۔ جب دور سے ہم پہچان لیتے ہیں فلاں بندہ جا رہا ہے یا وہ چیز جا رہی ہے، ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، روشنی ہو جاتی ہے۔ تو امی ابو سو رہے تھے، ابو حضور بھی سو رہے تھے، ان کو بھی نماز کا ٹائم نہیں ہے، امی بھی سو رہی تھیں۔ پھر امی کو، ہم لوگ بھی ولیج میں رہتے ہیں، ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے بھی گھر میں مثال مطلب کہ بیماری ہوتی ہے، جو کچھ ہوتا تھا، لیکن یقین کریں کہ میں اتنی زیادہ اپنے لاڈلی تھی اپنی ماں کی، میری ماں مجھے کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتی تھی، لیکن جب ہم اسکول جاتے تھے میٹرک اور مڈل میں جب ہوتے تھے، امی بیمار جب ہو جاتی تھی، مجھے شوق ہوتا تھا میں جاؤں، میں بھی گاؤں کا اور گائے کا اور بھینس کا دودھ نکالوں، اور میں نے کتنی بار نکالا بھی ہے۔ آپ یقین کریں گے میں نے ایک شوق کی وجہ سے کتنی بار بھینس کا دودھ بھی نکالا ہے۔ تو سونیا اتنی ماڈرن ہے کہ وہ دودھ نہیں نکال سکتی تھی، اس کو اپنی ماں کی تکلیف کا احساس نہیں تھا، ماں کتنی مشکل پریشانی سے جا کے اس کے نیچے بیٹھ کے دودھ نکال رہی تھی۔ تو باقی سارے سوئے تھے، لائبہ لپسٹک لگا کے مارننگ روٹین شیئر کر رہی ہے، مزمل جاگا ہوا تھا۔ تو ان لوگوں کی باتوں میں نہ جایا کریں، ان کو ہلکا بھی آپ نہ لیں، ان کی اتنی زیادہ بھی تعریفیں نہ کریں کہ یہ آسمان تک پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔